معزز و محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير۔ صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المختار الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ ایک بار انتہائی ادب و احترام کے ساتھ ساری کائنات کے مرکزی عقیدت جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ ارواحنا فدا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بآواز بلند ہدیہ درود پیش کرے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معادن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم، صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ جس آیے مقدسہ کی میں نے تلاوت کی ہے اس کا واضح معنی اور مفہوم یہ ہے، پھر ہم نے اپنے چنے ہوئے بندوں کو کتاب کا وارث بنایا تو ان میں کوئی اپنی جان پر ظلم کرنے والا ہے اور ان میں کوئی درمیانی راستہ اختیار کرنے والا ہے اور ان میں کوئی وہ ہے جو اللہ کے حکم سے بھلائیوں میں آگے بڑھنے والا ہے۔ یہی بڑی فضیلت ہے۔ اس سے قبل میں فضیلت کی بات کو آپ کو سمجھاؤں کہ فضیلت کا معیار اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب ہے، بزرگی کا معیار اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب ہے۔ مالک کریم جس پر رحمت فرماتے ہوئے اسے اپنے قرب سے نواز دے وہ فضیلت والا ہے۔ اللہ اپنے قرب سے جسے نواز دے وہ بزرگی والا ہے، اور جسے اپنے اعمال کی وجہ سے رب تبارک و تعالیٰ کا قرب نہ مل سکے وہ فضیلت و برتری سے محروم ہے۔ قرب الہی سے مراد مکانی قرب نہیں ہے، کیونکہ رب تبارک و تعالی مکان سے پاک ہے، بلکہ قرب سے نوازنے کا مفہوم یہ ہے کہ رب تبارک و تعالی بندے کو اپنی معرفت عطا فرماتا ہے، اس پر لطف و کرم فرماتا ہے، اللہ اس سے راضی ہو جاتا ہے۔ پوری مخلوق میں رب تبارک و تعالی کا سب سے زیادہ قرب ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آقا ذی وقار صلی اللہ علیہ وسلم تمام مخلوق سے افضل اور کرم بالائے کرم یہ ہے کہ فقط خود ہی افضل نہیں بلکہ آپ کے ساتھ نسبت والی چیزیں بھی بے مثال فضیلت رکھتی ہے۔ آپ پر نازل ہونے والی کتاب تمام کتابوں سے افضل بمعنی یہ کہ اس کی تلاوت پر ثواب تمام آسمانی کتابوں سے زیادہ ملتا ہے۔ آپ کے جسم اقدس کو چھونے والا زمین کا وہ حصہ تمام روئے زمین بلکہ عرش بری سے بھی افضل۔ آپ کی شریعت تمام شریعتوں سے اعلیٰ، آپ کی شریعت تمام شریعتوں سے افضل، آپ کی امت تمام امتوں سے افضل۔ گویا کہ مخلوق کی فضیلت کا معیار، مخلوق کی فوقیت افضل الخلق صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں سے وابستگی ہے۔ جو جتنا زیادہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے قریب ہوگا اسے اللہ رب العزت فضیلت عطا فرماتا ہے، بلندی عطا فرماتا ہے۔ یعنی جو
نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جتنے قریب ہوتا جائے گا، آپ کے ساتھ نسبت جس قدر پختہ ہوتی جائے گی، فضیلت بڑھتی جائے گی، مقام بلند ہوتا جائے گا۔ قرآن و سنت کا علم رکھنے والا انسان جانتا ہے، سیرت طیبہ کا علم رکھنے والا ہر شخص جانتا ہے، انسانوں میں جس شخصیت کو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ سب سے زیادہ پختہ تعلق اور نہایت قرب اگر حاصل تھا تو وہ یار غار رسول، وہ یار غار مزار، خلیفۃ الرسول سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی ذات مبارکہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے کائنات میں سب سے زیادہ قرب اگر کسی کو نبی سے ملا ہے تو صدیق اکبر کی ذات ہے۔ زیادہ پختگی اگر کسی کو نبی کریم سے ملی ہے کائنات میں تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ آپ نے 16 برس کی عمر میں امام الانبیاء کے قدم میں اقدس تھامے، پھر ہر آنے والے دن میں یہ تعلق پختہ سے پختہ ہوتا گیا، مضبوط سے مضبوط تر ہوتا گیا۔ آپ بھی پہلو اقدس میں، آج بھی قبر انور میں، پہلو اقدس قبر انور کے قریب پہلو اقدس میں آرام کرنے والی ذات صدیق اکبر کی ہے۔ روز قیامت آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ہاتھوں میں ہاتھ ڈالے اپنی اپنی مبارک قبروں سے یہ اٹھے گے، سائے کی طرح ساتھ ساتھ رہتے ہوئے خلد بری میں داخل ہو گے۔ یہ سب کچھ جو ہم بیان کر رہے ہیں امام اہل سنت کی مشہور زمانہ کتاب، پوری دنیا آج اس کا مطالعہ کرے لیکن لوگوں کی عقل ابھی بھی حیران ہے کہ میرے امام نے کیا لکھا ہے۔ وہ بس سرکار غوث پاک کی عطا ہے۔ امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سچے عقیدوں پہ پہرا دیا ہے، اس لیے آج ہم اپنی مسلک کی پہچان ان کی طرف کیوں کر رہے ہیں کہ سچا سنی وہی ہوگا جو مسلک رضا کو عام کرے گا، فکر رضا کو عام کرے گا۔ اہل سنت والجماعت کا ہمیشہ سے یہ اجماع رہا، انبیاء کرام علیہ السلام کے بعد انسانوں میں سب سے افضل مقام، انسانوں میں انبیاء کرام کے بعد سب سے افضل رتبہ، سب سے بلند مقام سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے۔ فضیلت والوں کے مقام و مرتبوں کی صحیح پہچان کنہیں ہوتی ہے؟ فضیلت والوں کو کون جانتا ہے؟ مقام والوں کو صحیح طور پر کون پہچانتا ہے؟ جن کو اللہ نے فضیلت دی ہے، فضیلت والے فضیلت والوں کو جانتے ہیں، منصب والے ہی منصب والوں کو جانتے ہیں، مقام و مرتبے کو پانے والے ہی، اور وہ مقام بھی اللہ نے دیا ہو، وہ مقام بھی رسول اللہ نے دیا ہو، وہ مقام بھی خدا و رسول کے دیے سے جسے ملا ہو، تو وہ مقام والے ایک مقام والے کو جانتے ہیں۔ دنیا دار تو بعض مرتبہ بلکہ بہت مرتبہ مقبولان بارگاہ کو حقارت کی نظر سے دیکھتے ہیں۔ مولا المسلمین حیدر کرال علی مرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ رب العزت نے بہت اونچا مقام عطا کیا، بہت اونچا مقام انہیں نصیب ہوا۔ آپ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی افضلیت کو خوب جانتے ہیں، آپ کے مقام کو خوب جانتے ہیں، آپ کے رتبے کو خوب جانتے ہیں، اور صرف جانتے نہیں ہیں بلکہ بہت اچھے طریقے سے بیان بھی فرماتے ہیں۔ بعض نالائق لوگ محبت علی کی آڑ میں افضلیت صدیق اکبر کا انکار کر بیٹھتے ہیں، بلکہ کئی بد نصیب لوگ تو توہین کے مرتکب ہوتے ہیں۔ آج کے بیان میں مقام سیدنا صدیق اکبر کے متعلق ارشادات مولا کائنات کا تذکرہ ہم کریں گے۔ اللہ رب العزت ہمیں اور آپ سب کو باتوں پر سننے کے بعد اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن مجید اور احادیث طیبہ کے اندر یہ خبر دی گئی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی وصال اقدس کے بعد امت فرقوں میں تقسیم ہو جائے گی، لوگ نئے نئے عقیدے اختیار کریں گے۔ اس صورتحال میں صحیح عقیدے پر استقامت اور حق کی پہچان کے لیے حکم دیا گیا کہ امت مسلمہ کی اکثریت عقائد کے حوالے سے، عقائد حقہ کے حوالے سے ہمیشہ حق پر قائم رہے گی، اور مسلمانوں پر لازم ہے کہ اکثریت کے نظریات اختیار کرے، فرقوں سے بچے،
اور یہ بات بھی واضح ہے ہر دور میں امت مسلمہ کی اکثریت اہل سنت و جماعت ہی رہی ہے، اور آج اہل سنت و جماعت کو پہچان کے لیے مسلک اعلی حضرت کہا جاتا ہے، اور یہی پہچان دین کی بنی ہے، اور یہی پہچان اہل سنت کی ہے۔ اہل سنت والجماعت کا ہمیشہ سے اس بات پر اتفاق رہا ہے، ہمیشہ سے اس بات پر اجماع رہا ہے، پوری مخلوق میں سب سے زیادہ قرب اور سب سے زیادہ فضیلت، عزت و وجاہت ہمارے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو عطا ہوئی ہے۔ آپ کے فضائل کو شمار کرنا، آپ کی تعریف کرنا، آپ کی تعریف کا حق ادا کرنا، توصیف کا حق ادا کرنا مخلوق کے بس میں ہے ہی نہیں ہے۔ کوئی کما حق و کائنات میں پیدا ہی نہیں ہوا ہے جو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی فضیلت بیان کر سکے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد دیگر انبیاء کرام علیہ السلام کی فضیلت سب سے زیادہ ہے۔ کسی بھی غیر نبی کو نبی سے افضل سمجھنے والا بد نصیب کافر ہے۔ انبیاء کرام کے بعد مقرب فرشتے علیہ السلام سب سے زیادہ معزز جو ہے حضرت جبرائیل علیہ السلام، حضرت میکائیل علیہ السلام، حضرت اسرافیل علیہ السلام، حضرت عزرائیل علیہ السلام، اور حاملان عرش یعنی عرش کو اٹھانے والے فرشتے، یہ بھی کوئی بھی غیر نبی ان کی بلند شان تک نہیں پہنچ سکتا۔ اس کے ان تمام کے بعد انبیاء کرام میں سب سے افضل مقام نبی کریم کو اللہ نے عطا فرمایا۔ اس کے بعد انبیاء کرام کا مقام سب سے بلند، انبیاء کے بعد ان مقبول فرشتوں کا مقام اللہ نے سب سے بلند کیا ہے۔ ان کے بعد بارگاہ الہی میں سب سے بڑا رتبہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلفائے راشدین علیہم الرضوان کو ترتیب خلافت کے مطابق حاصل ہے، یعنی انبیاء کرام علیہم السلام کے بعد انسانوں میں سب سے اونچا مقام، انسانوں میں سب سے اعلیٰ مقام خلیفہ اول سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے، پھر خلیفہ ثانی سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے، پھر خلیفہ ثالث سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے، پھر خلیفہ رابع سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے۔ ان کے بعد عشرہ مبشرہ میں باقی صحابہ کرام حضرات حسنین کریمین یعنی امام حسن مصطفیٰ، امام حسین شہید اعظم، اہل بدر، اہل احد، اہل بیت رضوان اور اہل بیت اعظام رضی اللہ تعالی عنہم کو سب سے زیادہ فضیلت حاصل ہے، سب سے زیادہ بلندی حاصل ہے۔ ان سب سے جنت کا وعدہ کرتے ہوئے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کل وعد اللہ الحسنى واللہ بما تعملون خبیر۔ ہر ایک سے اللہ تبارک و تعالی نے جنت، اللہ تعالی جنت کا وعدہ فرما چکا، اللہ خوب جانتا ہے جو تم کچھ کرو گے۔ ان کے بعد دیگر صالحین متقین افضل ہے، پھر عام فرشتے عام مسلمانوں سے زیادہ عزت اور فضیلت رکھتے ہیں۔ یہ تمام باتیں بھی میں نے اپنی طرف سے نہیں، امام اہل سنت رحمت اللہ تعالی علیہ کی کتاب مصطفیٰ والآل والاصحاب یہ فتح رضویہ کا ایک عظیم رسالہ ہے، ان میں سے ان باتوں کو لیا گیا ہے۔ ایک بات درود شریف پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلیہ وبارک وسلم صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ تمام باتوں کو سمجھ کر جائیے اور عقیدہ اہل سنت پر مضبوطی کے ساتھ سمجھ کر۔ میں نے آج ہی اللہ کی توفیق سے ایک جملہ کہا مسجد میں عشاء کے درس کے بعد کہ دین کے کام کرنے والوں کی ایک پہچان آپ رکھیے۔ اولاً تو ایک چیز میں نے مثال میں وہاں بھی یہ ذکر کی کہ آج پوری کائنات میں سب سے مظلوم طبقہ کون ہے مسلمانوں کا؟ فلسطین کے۔ کتنے ممالک کے کوئی ان کی خیریت نہیں لے رہا ہے۔ آئی بات سمجھ میں؟ دعویٰ تو ہے کہ مسلمان کی خیر خواہ ہے لیکن کوئی ان کی مدد نہیں کر رہا ہے۔ ہاں جو بے سہارا ہے وہ دعاؤں کے ذریعے مالی تعاون کر رہے جن سے جو ہو سکتا ہے، لیکن جو طاقت والے جو حکومتی جن کو حکومتیں دی گئی اللہ کی طرف سے لیکن وہ اپنے بھائیوں کی مدد کے لیے اس وقت کھڑے نہیں ہے الا ماشاءاللہ۔ بلا تمثیل آج یہی ہو رہا ہے۔ نام تو سبھی لوگ لیتے کبھی کبھی اہل سنت کا، لیکن کام بھی اہل سنت کا نہیں کرتے، اپنے مفادات کے لیے کرتے ہیں کہ قوم میں ہمارا ایک مقام ہو جائے، لوگ ہمیں جاننے لگے، لوگ ہمیں پہچاننے لگے۔ تو اتنی پہچان رکھنا، ہمیشہ اتنی پہچان رکھنا، صرف لیبل سے کام نہیں چلے گا۔ انسان کا اور ہر ایک کا، میرا بھی
آپ امتحان لینا کہ جہاں بھی جس انسان کو آپ دیکھیے کہ اس کا مقصد کیا ہے، اپنی عزت بڑھانا، اپنا مقام بڑھانا، اپنی واہواہی کرنا، یا خدا و رسول کی بارگاہ میں خوشنودی حاصل کرنا۔ تو جن لوگوں کا مقصد خدا و رسول کی خوشنودی حاصل کرنا ہے، اللہ اس کے رسول کو راضی کرنا ہے، بس آنکھ بن کے ان کے پیچھے چلتے رہنا۔ اور جو اپنے مفاد کے لیے اپنے مقصد کو اپنے مقصد میں کامیابی حاصل کرنے میں، دنیا کے اندر کامیابی اپنے نام کی چاہتے ہیں، وہ اپنے نام کی کامیابی بھی نہیں پا سکتے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ 2 دن کے لیے ہر ایک کو عزت دیتا ہے، لیکن بناوٹی عزت چند دن کے بعد ختم ہو جاتی ہے۔ اس طرح سے منصب اللہ دیتا ہے، لیکن جو رب منصب دیتا ہے وہ منصب چھین بھی لیتا ہے۔ جو رب دولت دیتا ہے، دولت دینے کے بعد دولت بھی چھین لیتا ہے۔ لیکن جو بندہ یہ احساس کرتا ہے یہ میرا علم، یہ میرا منصب، یہ میرا مقام، یہ میرا خاندان، جو کچھ دیا ہوا ہے اللہ کا دیا ہوا ہے، بس بندے کی یہ کوشش ہوتی ہے ہمیشہ وہ اپنے دل میں اپنے رب کا خوف بسا کے رکھتا ہے، کہیں ایسا نہ ہو جائے میرا خالق مجھ سے ناراض ہو جائے اور وہ ساری نعمتیں مجھ سے چھین لے۔ جب یہ کیفیت ہماری اور آپ کی رہے گی، ہمارا کوئی منصب، ہمارا کوئی مقام، ہمارا ذرہ برابر دنیا کا کوئی انسان ہمارے اندر نقصان پہنچانے بھی جائے تو وہ نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ حضرت ایک حدیث طیبہ کا مفہوم غالب حضرت عبداللہ ابن عباس نے فرمایا، پوری کائنات مل کر بھی مجھے نقصان پہنچانا چاہے تو اتنا ہی پہنچا سکتی ہے جتنا میرے رب نے میری قسمت میں نقصان لکھا۔ اس لیے یہ چیز سمجھ لینا، انشاءاللہ تعالی ہماری اور آپ کی ہمیشہ یہ نیت رہے۔ اللہ تبارک و تعالی سچی نیتوں کا صدقہ آپ کو بھی عطا کرے، مجھے بھی عطا کرے۔ وہ ذات سیدنا صدیق اکبر کی ہے۔ دنیا انہیں آج کیا سے کیا معاذ اللہ جو غلط لوگ ہیں، اور آر کس کے لیے معلوم ہے؟ سرکار مولا کائنات کی۔ آج اس بات کو انشاءاللہ تعالی اچھے انداز سے ہم سمجھانے کی کوشش کریں گے۔ ایک بار پھر درود شریف پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلیہ وبارک وسلم، صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ علماء کرام نے اس بات کو لکھا، قرآن حکیم کی متعدد آیت مقدسہ اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اکرم کے وزیر اعظم سیدنا ابو بکر صدیق کا رتبہ تمام انبیاء کرام علیہ السلام کے بعد تمام انسانوں سے افضل ہے، تمام انسانوں سے اعلیٰ ہے۔ جو آیت پیش کی، اس آیت طیبہ میں اللہ تعالیٰ نے امت محمدیہ علی نبینا صلاۃ والسلام میں شامل افراد کے 3 درجے بیان فرمائے۔ وہ جو نافرمانی اور گناہوں میں مبتلا ہو کر اپنی جان پر ظلم کرتے ہیں، وہ جو درمیانی راستہ اختیار کرتے ہیں، ان سے گناہ ہو جاتے ہیں، مگر نیکیوں کا ایک بڑا ذخیرہ ان کے پاس موجود ہوتا ہے۔ وہ جو اعلیٰ درجے کے فرما بردار ہے اور اللہ کی خاص رحمت سے بلائیوں میں آگے نکلنے والے ہیں۔ بلائیوں میں آگے نکلنے والوں سے متعلق فرمایا، انہیں اللہ کی بارگاہ میں بڑی فضیلت حاصل ہے، بڑا مقام حاصل ہے، بڑی بلندی حاصل ہے۔ ظاہر ہے تمام صحابہ کرام اور تمام اہل بیت اعظام 3 درجے کے اندر شامل ہے۔ سبھی نیکیوں میں سبقت والے ہیں، سبھی بڑی فضیلت والے ہیں، باقی تمام امت سے افضل ہے۔ اب جو شخصیت صحابہ کرام میں سب سے آگے ہوگی وہی تمام صحابہ کرام اور پوری امت سے افضل ہوگی، پوری امت سے اعلیٰ ہوگی۔ صحابہ کرام میں پہلا نمبر کس کا ہے؟ اس حوالے سے تمام صحابہ کرام کا ایک شخصیت پر اتفاق ہے، ایک ذات پر اتفاق ہے، وہ سباق بالخیر ہے، ہر مقام میں آگے ہے، نیکی کے مقام میں آگے ہے، قربانی کے مقام میں آگے ہے، سخاوت کے مقام میں آگے ہے، غلاموں کو غلامیت سے آزاد کرانے میں آگے ہے، کنیزاؤں کو ان کی زندگی سے آزاد کرانے میں صدیق اکبر کی ذات آگے ہے۔ مولا کائنات سید السادات علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی اسی ہستی کا ذکر فرمایا۔ حضرت صلہ فرماتے ہیں، جب سیدنا علی مرتضیٰ کے
پاس سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر خیر ہوتا، وہ کیا ماحول ہے، وہ کیا پاکیزہ محفل ہے، سرکار مولا کائنات موجود ہے اور آپ کے سامنے صدیق اکبر کا ذکر خیر ہوتا تو آپ اپنی مبارک زبان سے فرماتے السباق تذکرونا، السباق تذکرونا، تم بھلائیوں میں آگے نکل جانے والے ہو، تم بھلائیوں میں آگے نکل جانے والے کا تذکرہ کر رہے ہو، تم اس ہستی کو یاد کر رہے ہو جو ہر خیر میں سبقت والی ہے، ہر خیر میں، ہر بھلائی میں آگے بڑھنے والی ہے۔ اور فرماتے ہیں کون؟ مولا کائنات سید السادات فرماتے ہیں والذی نفسی بیدہ مستبقنا الی خیر قط الا سبقنا الیہ ابو بکر، اللہ اکبر، اس رب ذوالجلال کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے۔ کون فرما رہے؟ مولا کائنات فرما رہے ہیں اللہ رب العزت کے دست قدرت میں علی کی جان ہے۔ جب بھی ہم نے خیر کی پہل کی، کوشش کی، سرکار مولا کائنات فرماتے جب بھی ہم نے ارادہ کیا ہم اس کام میں صدیق اکبر سے آگے بڑھ جائے، اس کام میں، اس نیکی کام میں صدیق اکبر سے آگے بڑھ جائے، اللہ اکبر، تو پہلے ہی ہمیشہ نمبر صدیق اکبر والا ہے، بڑے مقام والا ہے۔ اور مولا کائنات نے بھی اپنی مبارک زبان سے اس بات کو بیان کر دیا کہ صدیق اکبر سباق بالخیر ہے، بلائی میں سب سے آگے مقام رکھتے ہیں۔ امام الشاہدین، امام المشاہدین سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور امام الواصلین علی مرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم، دونوں ایسی پاکیزہ ذات ہے، دونوں ایسی طاہر ذات ہے، ایک لمحہ بھی ان دونوں ذوات کا دامن شرک و کفر کی نجاست سے آلودہ نہیں ہوا۔ صدیق اکبر کی ذات پاک ہے، سرکار مولا کائنات کی ذات بھی پاک ہے، دونوں عالم ارواح سے ہمیشہ تک کے لیے مسلمان رہے ہیں، توحید پرست رہے ہیں، عالم ذریت سے ولادت تک اس لیے مسلمان تھے۔ اللہ تبارک و تعالی نے تمام اولاد آدم سے اپنے رب ہونے کا وعدہ لیا، ان سب نے اقرار کیا، ان سب نے اللہ کو ایک مانا۔ اس میثاق کا ذکر قرآن مجید میں موجود ہے۔ پھر اسی فطرت پر ولادت بھی ہوئی، پیدائش کا اسلامی شرط بھی مل گیا، اور ان کے بعد سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اعلان نبوت تک دونوں ذوات توحید پر قائم ہے، کبھی بھی غیر خدا کی ان دونوں ذاتوں نے عبادت نہ کی۔ اعلان نبوت کے بعد اسلام تو ہر شخص کو معلوم ہی ہے، میثاقی اور فطری اسلام کی فضیلت دونوں بزرگوں کے لیے برابر ہے۔ سرکار مولا کائنات نے بھی ایک آن کے لیے بھی اللہ رب العزت کی بندگی سے اپنے سر کو نہ پھیرا، اور سرکار صدیق اکبر کی ذات نے یہ اتنی فضیلت ہے جو کائنات میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امت میں سب سے افضل فضیلت میں یہ دونوں برابر ہے۔ جبکہ پیدائش کے بعد سے اعلان نبوت تک اور اس کے بعد سے وصال تک اسلام میں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان بہت عرفہ و اعلیٰ ہے۔ بات سننا سمجھنا عاشقوں، کتنی بڑی بات، زبان میری نہیں ہے، ظاہراً میں اپنی زبان سے ادا کر رہا ہوں، یہ باتیں 1400 سال پہلے حیدر کرار سید السادات علی مرتضیٰ نے اپنے مبارک زبان سے ادا فرمائی ہے۔ توحید اسلام میں برتری اس طرح کہ سیدنا علی مرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی گود میں پرورش پائی۔ آپ ہی نے تو نبی کی باتیں سنی ہے، آنکھ کھولی تو نبی کے چہرے بددعا کی زیارت کی، آپ نے اپنا اٹھنا بیٹھنا سونا جاگنا سب کچھ نبی پاک سے سیکھا ہے۔ یہ فقط صرف 8 سال یا 10 سال کی عمر تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان فرمایا، اور انہوں نے فوری طور پر اسلام بھی قبول کر دیا۔ ادھر نبی کی بارگاہ سے اظہار اعلان نبوت ہوتا ہے، ادھر سرکار مولا کائنات نے فوراً اسلام کو قبول کیا۔ شرک و کفر کی نحوست ان کے قریب نہیں آئی۔ اس کے برعکس سیدنا صدیق اکبر کی ذات کو آپ ملاحظہ کریں، تقریباً 40 سال تک، کتنے سال تک؟ 40 سال تک دور جاہلیت کو دیکھا، بچپن کی کچی سوجھ بوجھ میں
پکے مشرکوں کے درمیان توحید پر قائم رہنے والی ذات صدیق اکبر کی ہے۔ بت پرستی کی پور زور دعوت پر صاف انکار کرنے والی ذات صدیق اکبر کی ذات ہے۔ اور آگے انشاءاللہ سماعت کیجیے گا، یعنی اتنا خطرناک ماحول کہ خود رب کے گھر میں خانہ کعبہ میں 360 بت رکھے تھے، لیکن وہ پیشانی رب نے صدیق اکبر کو عطا کی تھی۔ ایسے برے ماحول میں بھی، اپنی ننھی سی سمجھ میں بھی، آپ نے ایک بار بھی اپنی پیشانی معبودان باطل کے آگے نہیں جھکائی۔ اس ذات کا نام صدیق اکبر ہے۔ اللہ اکبر۔ اعلان نبوت کے بعد مولا المسلمین علی مرتضی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے بچپن کی وجہ سے کچھ دنوں تک اپنے اسلام کو مخفی رکھا، اپنے اسلام کو پوشیدہ رکھا۔ بچپن میں سرکار مولا کائنات نے اپنے اسلام کو پوشیدہ رکھا، جبکہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کرتے ہی سخت مشکل حالات کے سامنے اپنا مسلمان ہونا ظاہر کیا ہے۔ یار غار و یار مزار سیدنا صدیق اکبر کی اس سبقت اور فضیلت کو میں اپنی زبان سے نہیں، حیدر کرار رضی اللہ تعالیٰ کی زبان سے بیان کر رہا ہوں۔ اور اس عنوان پر کسی کو کچھ اور بھی چاہیے تو امام اہل سنت کی فتاوی رضویہ کا 28 جلد کا مطالعہ کرے۔ قربان جائیے، میرے امام نے یہ سب کچھ ہمیں سمجھایا ہے۔ پھر بھی اگر کوئی امام کی طرف غلط نسبت کرتا ہے تو وہ حیدر کرار مولا کائنات کے بارے میں اپنی بد زبانی نکالتا ہے۔ چونکہ امام اہل سنت نے سرکار مولا کائنات اور سیدنا صدیق اکبر کی فضیلت پر پہرا دیا ہے، ان کی ناموس پہ پہرا دیا ہے۔ سیدنا عبداللہ بن عمر اور امام حسن مصطفیٰ رضی اللہ تعالیٰ کی روایت کے مطابق مولا کائنات سید السادات حیدر کرار جب خلیفہ بنے تو ایک بے حیا انسان آ کے کہنے لگا، یا امیر المومنین کیف یخطوک المہاجرون والانصار الی ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ وانت اکرم منقبۃ واقدم سابقا۔ اللہ اکبر۔ وہ بدبخت کہنے لگا، کس کے سامنے؟ مولا کائنات کے سامنے۔ حیرت ہے، تعجب ہے، مہاجرین نے، انصار نے آپ کی موجودگی میں آپ کے ہوتے ہوئے ابو بکر کو کیسے خلیفہ بنایا، حالانکہ آپ کی فضیلت زیادہ ہے، آپ کا مقام زیادہ ہے اور آپ کو سبقت پہلے حاصل ہے۔ آپ نے اسے دھمکی دیتے ہوئے سخت ڈانٹ پلائی اور سبقت یار غار کا بیان فرمایا۔ یہاں آج کے ماحول پر اپنی طرف سے یہ 2 باتیں شامل کر رہا ہوں، آپ اس کو سماعت کریں۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں، آج کا ماحول کیسا ہے؟ ہر کوئی اپنی تعریف پسند کرتا ہے اور ہر کوئی انہی کو پسند کرتا ہے جو سامنے والے کی تعریف کرے، مگر وہ مولا کائنات کی ذات ہے، سید السادات علی مرتضی حیدر کرار کی ذات ہے کہ آپ نے اس تعریف کو پسند بھی نہ کیا اور اس کی پرزور انداز میں اس کو رد کیا اور سیدنا صدیق اکبر کی فضیلت کو بیان کیا اور آج کے نام نہاد مولویوں کا رد کیا کہ میں علی ہو کر جس چیز کو ناپسند کرتا ہوں، تم میرا نام لے کے میری محبت کا دھوکہ دے کر لوگوں کو الگ الگ گیت سناتے ہو، الگ الگ بیان سناتے ہو۔ سننا ہے اور سنانا ہے تو مولا کائنات کی زبان سے فضیلت صدیق اکبر سنایا۔ ایک بات درود شریف پڑھیں گے۔ علی 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 علی۔ کتنی عظیم بات ہے۔ محفل ہے سجی کس کی؟ سرکار مولا کائنات کی۔ دوبارہ پھر ایک بات، ایک بدبخت انسان آیا اور سرکار مولا کائنات ظاہراً تو محبت کہ میں آپ سے محبت کرتا ہوں، کیونکہ لفظ دیکھیے، یا امیر المومنین کیف یخطوک المہاجرون والانصار الی ابی بکر انت اکرم منقبۃ واقدم سابقا۔ کہ حیرت ہے، تعجب ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ مہاجرین اور انصار نے آپ کی موجودگی میں ابو بکر صدیق کو کیسے خلیفہ بنایا، حالانکہ آپ کی فضیلت زیادہ ہے اور آپ کو سب سے سبقت حاصل ہے۔ مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ نے اس کی پرزور انداز میں مذمت کی اور کیا فرمایا؟ ان ابا بکر سبقنی الی اربعین لم آتہن ولم اغتز منہم مرافقتک الغار وتقدم الہجرہ وانی آمنت صغیرا وآمن کبیرا وامام الصلاۃ۔ مفہوم یہ ہے، سیدنا صدیق اکبر کو 4 ایسی باتوں میں
فضیلت حاصل ہے، برتری حاصل ہے، بلندی حاصل ہے جو مجھے نصیب نہیں ہوئی. کون کہہ رہے؟ مولا کائنات فرما رہے. چار ایسی فضیلتیں ہیں، چار ایسے مناقب ہے، چار ایسے فضائل ہے، خصائص ہے جو مجھے نصیب نہیں ہوئے، صدیق اکبر کو نصیب ہوئے ہے. اور نہ ہی میرے پاس ان فضیلتوں کا کوئی متبادل ہے، وہ یار غار ہے. جبکہ سفر ہجرت میں رسول اللہ کی مجھے سنگت نہ ملی، صحبت نہ ملی، رفاقت نہ ملی. اور نمبر دو، انہوں نے مجھ سے پہلے مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کی ہے، اور انہوں نے بڑی عمر میں اسلام قبول کیا، جبکہ میں نے بچپن میں اسلام قبول کیا. انہوں نے اسلام قبول کرتے ہی اعلان کیا، جبکہ میں نے بچپن کی وجہ سے اسے کچھ دن چھپائے رکھا. شرک میرے قریب نہیں آیا، جبکہ وہ پکے مشرکوں میں 40 سال رہ کر پکے موحد رہے، پکے موحد بن کرے. وہ صدیق اکبر کی ذات ہے. وصال اقدس سے پہلے میری موجودگی میں امام الانبیاء نے نماز کے لیے اپنے مصلی پر صدیق اکبر کو آگے کیا. یہ میں اپنی طرف سے نہیں، مولا کائنات کی زبانی جو باتیں وہ سنا رہا ہوں، چونکہ ہمارا موضوع یہی ہے. اور ان باتوں کو ذکر کیا امام اہل سنت نے. اور امام اہل سنت نے کن سے لیا ہے؟ امام جلال سیوطی نے اس کو جامع الاحادیث میں ذکر کیا ہے. اور دوسری روایت میں یہاں تک یہ الفاظ ہے، ان ابا بکر سبقنی الی اربعین لم اوتہن سبقنی الی افشاء الاسلام وقدم الحجرہ ومصاحبتہ فی الغار واقام الصلاۃ وانا یومئذ بالشعب یظہر اسلامہ واخفیہ. مفہوم آپ کے سامنے بیان کر چکا، صرف بطور تبرک کہ یہ بات بھی بزرگوں نے اپنی زبانی بیان کیے. اور انہی باتوں کو اس دور میں ہم جن سے پڑھتے وہ امام اہل سنت کی ذات. حیدر کرار جہاں یہ بتاتے ہیں یار غار کا دنیا میں پہلا نمبر ہے. حیدر کرار، علی مرتضی، سید السادات جہاں اہل سنت کو یہ بتا رہے ہیں، جہاں مسلک رضا کے ماننے والوں کو یہ بتا رہے ہیں کہ یار غار کا صرف دنیا میں پہلا نمبر نہیں ہے، جنت میں بھی یار غار کا پہلا نمبر ہوگا. جنت میں بھی صدیق اکبر کا پہلا نمبر ہوگا. جنت میں بھی امت میں سب سے پہلے صدیق اکبر کا داخلہ ہوگا. یہ کون کہہ رہے؟ حیدر کرار فرما رہے، سید السادات فرما رہے، حضرت عبد خیبر علی رحمہ فرماتے میں نے حیدر کرار، علی مرتضی، سید السادات رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا رسول اللہ اور دیگر انبیاء کے بعد جنت میں سب سے پہلے کون جائے گا؟ سوال کرنے والے سوال کر رہے، کس سے سوال کر رہے؟ مولا کائنات سے سوال کر رہے، حیدر کرار سے سوال کر رہے کہ انبیاء کے بعد سب سے پہلے جنت میں کون داخل ہوگا؟ سرکار مولا کائنات نے اپنی مبارک زبان سے فرمایا ابو بکر و عمر. نبیوں کے بعد جنت میں سب سے پہلے انہی دو حضرات کا داخلہ ہوگا جنہیں نبی کریم میں اپنے پہلو میں سلایا ہے، اپنے قرب میں سلایا ہے. عبد خیر فرماتے ہیں میں نے پوچھا وہ آپ سے پہلے بھی جنت میں جائے گے؟ اللہ اکبر. یہ آج کے مولائیوں کا جنازہ نکل رہا ہے، جھوٹے مولا کائنات سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، علی کی افضلیت ثابت کرتے ہیں. ارے علی جس کو نہیں مانتے اپنے لیے، تم علی کے فرمان کی توہین کر کے علی کی محبت کا دعویٰ تمہارا صحیح کیسے ہو سکتا ہے؟ عبد خیر کہتے ہیں میں نے پوچھا وہ آپ سے پہلے جنت میں جائے گے؟ فرمایا ای والذی فلق الحب وبرأت النسبۃ انہما لیاکلان من ثمرها ویتکیان علی فروشها. اللہ اکبر. جی ہاں اس رب کی قسم جس نے بیج کو چیر کر اس کا درخت اگایا، اپنی قدرت سے انسان کو صورت بخشی، بلا شبہ وہ جنت میں مجھ سے پہلے تشریف لے جائے گے اور اس کے پھلوں میں سے کھائے گے اور اس کی عالیشان مسجدوں پر آرام کر رہے ہوگے. اس کے بعد جنت میں علی کا داخلہ ہوگا. یہ شان کون بیان کر رہے ہیں؟ حیدر کرار بیان کر رہے. کس کی؟ یار غار کی بیان کر رہے ہیں. یہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کی شان بیان ہو رہی ہے. اللہ تعالیٰ ان نفوس قدسیہ کا صدقہ مجھے اور آپ کو عطا فرمائے. ارشاد نبوی کے مطابق سیدنا صدیق اکبر اور سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہما اہل جنت کے سردار ہو گئے، اہل جنت کے سردار ہو گئے. پچھلی حدیث کی طرح اس حدیث کو بھی لوگ غلط تصور میں نہ لے جائے. زبان میری نہیں ہے، حیدر کرار کی زبان. لطف کی بات یہ ہے کہ اس حدیث کو خود جناب حیدر کرار نے بیان فرمایا ہے. ہم نے جب یہ کہا تھا کہ میری سنت
اور قرآن. اہل بیت کا ذکر نہیں کیا تو لوگوں نے کہا کہ معاذ اللہ یہ حدیث ہم نے نہیں سنی, یہ تمہاری سمجھ نہیں کہ تم دین نہیں پڑھ رہے ہو. ہم تو آج بھی کہتے ہیں, مسجد میں بھی کہا کہ ہم اپنی برائیوں کو بھی برداشت کرنے کے لیے تیار ہیں, بس ہم اپنی موجودگی میں اپنے دین کے خلاف کوئی کام سننا نہیں چاہتے. ہم تو بوڑھے ہیں ہی, ہم تو اچھا بننا چاہتے, بس سنیت کا کام کرنا چاہتے ہیں, اور انہیں بھی دعوت فکر دیتے ہیں کہ آؤ سچی بات سنو. سمجھ آپ کی دیکھیے کہ آپ کن کو سنتے ہوگے کہ ایک نبی کی حدیث کا تم نے انکار کر دیا. اللہ اکبر, اللہ سب کو دین کی توفیق عطا فرمائے ارشاد نبوی کے مطابق. اس لیے میں نادان نہیں ہوں, میں سب چیزیں لے کے کیا آتا ہوں, اور لوگ جانتے ہیں سب چیزیں میں نے اپنی کتابوں میں رکھی ہے. یہ تو کچھ جیروکس نکال لیتے مجبوراً, سب چیزوں کا اتنا وقت بھی نہیں ہوتا, اتنی فرصت بھی. لوگ ٹینشن کہ حضرت کتنی کتابیں لے کے کس کو کیا کر رہے, ورنہ الحمدللہ یہ فقیر کوشش میں بھی ہے اور ابھی بھی کوشش کر رہا ہے. اور آپ نے بھی جو احباب اپنے مرحومین کی اصال ثواب کے لیے, میں آپ کو نام دوں گا, اصال ثواب کے لیے کچھ دینا چاہے برابر کتاب, تو میں آپ کو اس کتاب کا نام دوں گا, آپ منگوا دیجیے گا. کام کرنا ہے اہل سنت کا, بس اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھے زندگی دے اس دین کے کام کے لیے. کیا رہ جائے, کچھ نہیں رہ جانا, سب کچھ چھوڑ کے چلے جانا ہے. نام کس کا رہے گا؟ جو دین کے لیے مر مٹ جائے گا, اپنے دین کے لیے قربان ہو جائے گا. اس لیے آپ اس جذبے کو لے کے چلیے. میں ایک ذرہ برابر بھی ان لوگوں میں سے نہیں ہوں, اور آج بھی اور اس سے پہلے بھی سبھی کو میں دعوت فکر دیتا ہوں کہ میری یارو جب بھی کوئی کام کرو, اور وہ کام اگر اپنی مرضی کے مطابق اچھا ہو جائے نا, تو کام سے پہلے بھی 2 رکعت نماز پڑھو کہ مولا میں نے یہ کام آج کیا ہے یا کرنے کا ارادہ ہے, تو مدد فرما, تیری مدد کے بغیر میں یہ کام نہیں کر سکتا. جیسے میری عادت ہے, جب سے میں نے اپنے بزرگوں سے سنا اور سمجھا, 2 طریقے اپناتا ہوں. کبھی کوئی بات سمجھ میں نہیں آئی تو ہمارے بزرگوں نے یہ فرمایا کہ 2 رکعت نماز ادا کر کے جس بزرگ کی بارگاہ کی آپ کتاب پڑھ رہے, ان کی بارگاہ کا وسیلہ لے کر اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں, تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ صاحب کتاب آپ کو فیض عطا فرما دے. اور دوسرا طریقہ کیا ہے کہ 2 رکعت نماز ادا کر کے اللہ سے دعا کرے, مولا اس 2 رکعت نماز کی برکت سے میری اس کام میں آسانی فرما. اور جب وہ کام آسان ہو جائے تو شکر میں, مولا تیری مدد سے کام آسان ہوا, تو پھر بھی دعا کرے اور نماز ادا کرے. یہ کام انشاءاللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بھی کوئی حاجت پیش آتی تو آپ 2 رکعت نماز ادا فرماتے. حیدر کرار سید السادات مولا کائنات نے فرمایا, میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ تھا. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ اور فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نبی کریم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے. سرکار مولا کائنات پہلے سے اس محفل میں موجود ہے, اور ادھر سے سرکار صدیق اکبر اور سرکار فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ تشریف لا رہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں سے پہلے کس سے فرمایا؟ علی مرتضیٰ سے فرمایا, ہادان سیدا کہول اہل الجنت من الاولین والآخرین الی النبیین والمرسلین یا علی لا تخبرہما. علی یہ دونوں کون؟ صدیق و عمر, انبیاء اور مرسلین کے علاوہ اولین اور آخرین میں پختہ عمر, یعنی جو پختہ عمر میں بڑی عمر کے بعد جو انتقال کرنے والے ہیں جنت کے اندر, سرکار صدیق اکبر اور سرکار فاروق اعظم ان کے سردار ہو گئے. اے علی تم انہیں نہ بتانا. کیا فرمایا؟ اے علی تم انہیں نہ بتانا. اور دوسری روایت میں سیدنا معاذ بن جبل فرماتے کہ نبی پاک نے ارشاد فرمایا, یدخل اہل الجنت الجنہ جردم مردم مکحلین ابناء ثلاثین و ثلاثین و ثلاثین سنہ. جنتی اس حالت میں جنت میں داخل ہو گئے, سروں کے بالوں, پلکوں اور بھوؤں کے علاوہ, بھوں کہتے ہیں نا سر کے بال, یہ تو ضروری ہے, بچہ جب پیدا ہو تبھی بھوں کے بال بھی ہوتے, اور بھوں کے علاوہ پلکوں کے علاوہ, پل کے سمجھتے نہیں جس کو پل کے بولتے, پل کے, تو پل کے بال ہو گئے, بھوں کے ہو گئے, اور سر. بس لوگ آج سوچتے ہیں نا کہ چہرہ سنت مصطفیٰ میں نہ سجاؤں, چکنا رہوں. معاذ اللہ یہ نبی پاک کی سنت کو چھوڑنا ہے. خدا رہا اس سنت کو زندہ کرے, اور جنت میں آپ کی جو پسند ہے اس پسند پر آپ رہے گی. کبھی بھی آپ کے چہرے پر داڑھی نہیں آئے گی, آپ سمجھ رہے ہیں, اور 33 سال 30 یا 33 سال سے زیادہ کسی کی عمر نہیں ہوگی. ہر کوئی چاہتا ہے کہ میں تندرست رہوں, ایسی دوائیاں کھاؤں اور بڑھاپے میں مطلب جوانی آ جائے, تو وہ بڑھاپا تو بڑھاپا سب کو آنا ہے, جوانی ہمیشہ نہیں رہنے والی.
اور یہ بڑھاپا اللہ نے اسی لیے دیا تاکہ جوانی کے انسان اپنی طاقت، اپنے علم اور اپنی دولت پر اترائے نہ. یہ سب کچھ ایک دن کے بعد ختم ہونے والا ہے. جیسے انسان جوانی میں کبھی کبھی اپنے برے ماں باپ کو بھی کیا کہتے ہیں، ان کو عقل نہیں ہے، اگر عقل سے چلتے تو ہم سے زیادہ ڈبل دو بنگلے کر لیتے. جتنا دماغ اللہ نے مجھے دیا ہے نا، میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ اپنے ماں باپ کو دماغ مت دو، بس ماں باپ سے دعائیں لو. بزرگوں نے کہا ہے، یہ روایتوں میں ہے، جو چاہتا ہے دولت میں برکت، روزی میں برکت، وہ ہمیشہ ہر حال میں نماز کے بعد اپنے ماں باپ کے لیے دعائیں کرتا رہے، اس کی روزی میں کبھی تنگ دستی نہیں آئے گی. سرکار مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ سے محبت کرنے والوں اور سرکار صدیق اکبر اور تمام اہل سنت کے معمولات سے رغبت رکھنے والوں، اہل جنت کی عمریں 30 یا 33 سال کی ہوگی اور ہمیشہ یہی عمر رہے گی. حدیث پاک سے مراد یہ ہے، انبیاء اور مرسلین کے علاوہ دنیا میں جتنے مسلمانوں نے ادھیر عمر میں کو پہنچ کر وفات پائی، صدیق اکبر اور سرکار فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سب کے سردار ہے. اے علی، مجھ سے پہلے تم انہیں نہ بتانا، میں خود انہیں خوشخبری دوں گا اور انہیں زیادہ خوشی حاصل ہوگی. کیونکہ محبوب مکرم اگر اپنی مبارک زبان سے بیان کرے اور نبی کی موجودگی میں علی مرتضیٰ بھی بیان کرے، لیکن نبی پاک کے ہوتے ہوئے علی بیان کرے، وہ مقام انہیں نہیں ملے گا، وہ خوشی انہیں نہیں ملے گی جتنی خوشی مولا کائنات کی موجودگی میں نبی بیان فرمائے گی. آپ سمجھ رہے، یہ شان اللہ رب العزت نے صدیق و عمر کو عطا فرمائی ہے. مولا کائنات آپ کہے تو میں 5 منٹ کا وقت آپ سے مانگ رہا ہوں، اجازت ہے انشاءاللہ؟ اچھی باتیں ہیں. علی مرتضیٰ حیدر کرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خاتون جنت سیدتنا فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وصال کے بعد کئی شادیاں کی ہے. ان میں سے ایک شہزادے حضرت محمد بن حنفیہ کا نام ہے، محمد بن حنفیہ، ایک دن اپنے والد کرامی حیدر کرار سے پوچھا، ای الناس خیر بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ رسول اللہ کے بعد سب سے بہتر اور افضل کون ہے؟ شہزادہ ہے سامنے کن کا؟ مولا کائنات کا. زبان کن کی ہے؟ مولا کائنات کی. سوال کیا ہوا کہ رسولوں کے بعد، انبیاء کے بعد سب سے افضل مقام کن کا ہے؟ آپ نے فرمایا ابو بکر ہے. تمام انسانوں میں پہلا نمبر صدیق اکبر کا ہے. پھر شہزادہ والے شان نے پوچھا ان کے بعد مقام کن کا ہے، ان کے بعد رتبہ کس کا ہے؟ سرکار مولا کائنات نے فرمایا ثم عمر، اس کے بعد دوسرا نمبر سیدنا فاروق اعظم کا ہے. شہزادہ والے شان نے کہا ان کے بعد آپ ہی کا تو رتبہ ہے. آپ نے عاجزی ظاہر کرتے ہوئے فرمایا، عاجزی ظاہر کرتے ہوئے، ما انا الا رجل من المسلمین، میں تو ایک عام مسلمان ہوں، میں تو ایک عام مسلمان ہوں. اس لیے میں آپ احباب کو کہوں گا، میں کسی کی دل شکنی نہیں کرتا. ایک احباب کچھ آپ ہی کے لوگوں نے پوسٹر بنایا تھا تو میں نے کہا کہ صرف میرا نام ہمیشہ اپنی زبان سے لینا، محمد شہاب الدین مصباحی. مصباحی صرف اپنے مدرسے کی پہچان کے لیے، بس اتنا یاد کرو گے نا، چھوٹے بنو گے نا تو بھلائی ہے، بڑا نام ہوگا نا کام کچھ نہیں تو کیا کام. بے نشانوں کا نشان مٹتا نہیں، بے نشانوں کا نشان مٹتا نہیں، مٹتے مٹتے نام ہو ہی جائے گا. کام ایسا ہو اللہ تعالیٰ بچے بچے کی زبان پر عقیدہ اہل سنت کو مضبوط کر دے، بس یہ کوشش ہے. اور یہ کوشش تنہا یہ شہاب پوری نہیں کر سکتا، آپ سب کے تعاون سے پوری ہوگی انشاءاللہ تعالیٰ. تعاون کریں گے نا، مدد. اس لیے ہمیشہ ہر کام میں کیا نیت کرنا، مولا تیرے گنہگار بندے، تیرے گنہگار بندے، تیرے عاجز بندے تیرے دن کی خدمت کے لائق کہاں ہے؟ یہ تیرا کرم ہے عشاء کی نماز کے بعد خماشہ شہید میں تو نے تیرے دین کی باتیں سکھانے کے لیے ہم کو جمع فرما دی. یہ بھی اللہ کا کرم ہے. وہ چاہے گا اسے دین کے قریب کرے گا، وہ چاہے گا اسے سنی بنا کے رکھے گا، وہ چاہے گا وہی سچے عقیدوں پر قائم رہے گا، اس کی مرضی کے بغیر کچھ نہیں. ہاں یہ ضرور ہے کہ صحبت بدلنے سے عقیدے میں خرابی آتی ہے. اب آخری بات سرکار مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ کی زبان سن کر میں اپنی گفتگو ختم کر دوں. علی مرتضیٰ حیدر کرار نے فرمایا بلغنی ان اناسا یفضلونی علی ابی بکر و عمر لا یفضلونی احد علی ابی بکر و عمر الا جلتہ حد المفتری. مجھے خبر ملی ہے کہ کچھ لوگ مجھے سیدنا ابو بکر صدیق اور سیدنا عمر سے افضل کہتے ہیں، اور جو شخص مجھے سیدنا صدیق اکبر اور فاروق اعظم سے افضل قرار دے میں اس پر الزام تراشی کے لیے حد جاری کروں گا. یعنی مفتری کس کو کہتے ہیں معلوم ہے؟ جس نے کسی اچھے انسان پر جھوٹی تہمت باندھی، مفتری بولے. اب اس پہ شریعت کا حکم کیا ہے؟ 80 کوڑے لگانا، اور زندگی بھر توبہ کے بعد بھی نکاح ہو،
चांद की गवाही हो, अच्छे काम में उस इंसान की गवाही तौबा के बाद भी कबूल नहीं होगी। मौला कायनात का फरमान दोबारा सुने। मौला कायनात फरमाते बलगनी अन्न उनासन युफद्दिलूनी अला अबी बकरी व उमर ला युफद्दिलूनी अहदुन अला अबी बकरी व उमर इल्ला जल्लतहु हद्दल मुफ्तरी औ कमा काल। मुझे खबर मिली है, मुझे जानकारी मिली है, कुछ लोग मुझे सैयदना अबू बकर सिद्दीक और उमर फारूक आजम से अफजल कहते हैं, और जो शख्स भी मुझे अबू बकर सिद्दीक और फारूक आजम से अफजल करार दे, मैं उस पर इल्जाम तराशी के लिए हद जारी कर दूंगा। शरीयत का उसूल है, जाब्ता है, जुर्म के सबूत में किसी भी तरह का शुबहा नहीं होना चाहिए, यकीन होना चाहिए, तभी शरी हद जारी होती है। शरी हद को जारी करने के लिए शरी सबूत की जरूरत है, और फिर सजा कब नरम हो जाती है, जब सबूत पक्का ना हो। अगर सैयदना सिद्दीक अकबर को अफजल मानना जरूरी ना होता और ये मसला जन्नी होता, तो हैदर कर्रार, सैयदुस सादात, अली मुर्तजा उसके इनकार करने वाले पर हद जारी करने की धमकी ना इरशाद फरमाते। फिर किसी सहाबी ने या किसी ताबईन ने उस धमकी से आपको रोका भी नहीं। अली तुम क्या कह रहे हो? अल्लाहु अकबर। आज लोगों क्या हो गया है, मालूम हुआ कि सभी लोग उसे कतई जान लेते हैं, और ये बात भी वाज़े रहे कि आपने जो ये इरशाद फरमाया है वो बतौर आजिजी नहीं है, क्योंकि बतौर आजिजी हद जारी नहीं होती। एक मुसल्लम सच्चा अकीदा सिखाने के लिए आपने ये सजा मुकर्रर फरमाई। याद रहे, मुख्तलिफ सहाबा किराम को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने खुसूसियात से भी नवाजा है, और ये उनकी कुछ जो खुसूसियात होती है वो उनकी जुज़वी फजीलतें होती है। ऐसे ही हैदर कर्रार, मौला कायनात, सैयदुस सादात अली मुर्तज़ा को भी कई जुज़वी फजीलतें हासिल है, मगर उनका जिक्र करते हुए कभी भी ये ना कहा जाए, जब भी कहा जाए तो ये कहा जाए इस वस्फ में, इस खूबी में सबसे ज्यादा फजीलत मौला कायनात की है। वरना बिगैर इतलाक के, अलल इतलाक सबसे ज्यादा अंबिया के बाद कायनात में कोई अफजल है तो वो सिद्दीक अकबर की जात है। बस अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में दुआ है कि इस गुफ्तगू में किसी तरह की कुछ कमी खता वाक़ई अल्लाह उसे माफ फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैहि। अस्सलामु अलैकुम।